السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز ہے تو اسلام ہے، نماز نہیں تو اسلام نہیں۔ یہ دو ٹوک واضح بات ہے۔ جو شخص نمازی ہے اس کا اسلام ہے، جو نمازی نہیں اس کا اسلام نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر مشرکوں میں نہ ہو جاؤ۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے کفر تک پہنچنے میں ایک ہی بات ہے کہ نماز چھوڑے کفر تک پہنچ گیا۔ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے کے شرک تک پہنچنے کے لیے ایک ہی بات ہے، نماز چھوڑے شرک کر دیا۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جس طرح روح کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا نا، روح ہے انسان زندہ ہے۔ دل کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا نا، دل ہے تو انسان ہے، دل نہیں تو انسان نہیں۔ اعضاء انسان کے سینکڑوں میں، انگلیاں اس کا حصہ ہے، بازو اس کا حصہ ہے، آنکھ اس کا حصہ ہے، کان اس کا حصہ ہے، وجود اس کا حصہ ہے، لیکن اگر ان میں کوئی ایک رہ بھی جائے تو انسان ہے، اگرچہ ناقص ہے، لیکن دل ایسا حصہ ہے اگر یہ نکال دو تو انسان باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کی توحید، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اور نماز، یہ 5 چیزیں اسلام کے ایسے رکن ہیں، ان میں سے ایک بھی گیا تو انسان کا اسلام گیا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک انسان کے اندر 1 ارب نیکیاں ہوں، کروڑوں اچھائیاں ہوں، اگر اس میں نماز نہیں، سمجھ لو وہ بندے کا اسلام قبول نہیں۔ انسان کے اندر کروڑوں گناہ ہیں لیکن نماز اس کی قائم ہے، درست ہے، سمجھ لو اس کے اندر اسلام موجود ہے۔ یہ بات پکی ہے۔ اسلام کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی ہیں، کیسے خوش قسمت ہوں گے۔ ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے، مجھے ان سے محبت ہے، اور ہونی چاہیے، اس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ لیکن وہ واحد شخص ہے جس کے ہاتھ کو میرے آقا علیہ السلام نے پکڑا، یوں سمجھیں حالانکہ یہ ہاتھ تو کسی کام کے نہیں،
لیکن مثال دے رہا ہوں، میرے آقا نے ان کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے والے حضور جن کا پکڑا گیا وہ معاذ رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور کہا واللہ انی لأحبک فی اللہ یا معاذ، اے معاذ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ اللہ واسطے پیار کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کے لیے تیری محبت موجود ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام بھی اس صحابی سے قسم اٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تیرے ساتھ کیا ہے، محبت ہے، مجھے تیرے ساتھ پیار۔ ان کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور کہا بات سنو، انک تاتی قوما من اہل الکتاب، وہاں اہل کتاب ہیں، یہودی عیسائی ہیں، تو نے جا کر دین کی دعوت دینی تو سب سے پہلے کیا کہو گے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلی جو دعوت، سب سے پہلا درس، سب سے پہلا واز، سب سے پہلی بات جو تو نے ان سے کرنی ہے وہ یہ نہیں ہے سچ بولو، سچ اچھی بات ہے لیکن یہ پہلی بات نہیں ہے۔ پہلی بات کیا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، ان سے کہو کہ اللہ کی توحید کو مانے اور میری رسالت کا اقرار کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر وہ تیری بات مان لیں، یعنی وہ کلمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سب سے پہلی بات، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی بات ان کو بتا دے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، جو پڑھے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ ان کو 5 نمازوں کا بتا، اگر وہ مان لیں اور عمل شروع کر دیں تو پھر ان کو بتانا زکوٰۃ کا، روزے کا، اور اگر یہ 5 نمازوں کو نہ مانیں ان کو روزہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو نماز نہ مانے زکوٰۃ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس آدمی کا روزہ نہیں ہے جس کی نماز نہیں، اس آدمی کی سحری اور افطاری کروانے کا کوئی ثواب نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو پہلے اللہ کی توحید اور میری رسالت کا بتا، مانے تو نماز کا بتا۔ مثلا ایک شخص اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں مانتا، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت ہی نہیں مانتا، وہ نماز پڑھے فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ جب توحید و رسالت ہی نہیں، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہی نہیں، اس کی نمازیں 5 کے بجائے 6 بھی ہو جائیں، تہجد بھی پڑھنا شروع کر دے، اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح جس کی 5 نمازیں نہیں اس کے روزے کا فائدہ نہیں، جس کی 5 نمازیں نہیں اس کے صدقے خیرات کا فائدہ نہیں۔ 5 نمازیں ہیں دین ہے، 5 نمازیں نہیں دین نہیں۔ جس نے 5 نمازیں پڑھی وہ دنیا آخرت میں کامیاب۔ میرے پیغمبر علیہ السلام داناؤں کے دانا، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بےتاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو پت جھڑ کا موسم، خزاں کا موسم، آپ نے ایک درخت کو پکڑا، زور سے ایسے ہلایا، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 40 مردوں کی طاقت رکھی تھی، اتنا زور سے درخت ہلایا ایک بھی پتا اوپر نہ رہا۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا کوئی پتا نظر آ رہا ہے درخت کے اوپر؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں۔ فرمایا یہ مثال ہے 5 نمازوں کی، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے جس طرح اس درخت پر پتا کوئی نہیں، اس طرح اس کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں رہتا ہے۔ فجر پڑھتا ہے، اس کے بعد ظہر پڑھتا ہے، ان کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں میرا رب ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ظہر کے بعد عصر پڑھتا ہے، ان کے درمیان میں جو گناہ ہے میرے اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ مغرب پڑھتا ہے، عصر اور مغرب کے سارے گناہ معاف۔ مغرب کے بعد عشاء پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان سارے گناہ معاف۔ عشاء کے بعد فجر پڑھتا ہے تو اس کے درمیان کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے۔ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، ایک حدیث پاک میں ہے جب انسان اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے
اس کے سارے گناہ اس کے سر پر ایک پنڈ کی طرح یا کسی وزن کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈھیر لگ جاتا ہے گناہوں کا۔ اور جب یہ رکوع کے لیے جاتا ہے تو انسان کے سر پر کوئی سامان ہو تو جب رکوع کرے گا تو وہ سامان کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ فرمایا سارے گناہ اس کے سر پر آتے ہیں، جب وہ رکوع میں جاتا ہے وہ سارے گناہ گر جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فی کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء، مثال تو بتاؤ، اگر تمہارے دروازے پر صاف پانی کی ایک بہترین نہر ہو اور کوئی شخص اس میں 5 مرتبہ نہائے، صبح ہو تو پہلے ہی جا کے نہائے، دوپہر ہو تو پھر نہائے، سپہر ہو پھر نہائے، شام ہو پھر نہائے، رات ہو پھر نہائے، هل يبقى من درنہ شیء، 5 مرتبہ نہانے کے بعد اس کے جسم کے کسی حصے پر میل باقی رہ جائے گی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں، ہم تو 1 مرتبہ بھی نہا لے تو کہتے ہیں بالکل پاک صاف ہے اور ہو جاتے ہیں، لیکن 5 مرتبہ نہانے سے کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی تو 5 نمازوں کی مثال ہے، جب بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فجر کی نماز معمولی نہیں ہے، فجر کی نماز تو نماز ہے، سنتوں کا بڑا مقام ہے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا، تصور کریں پوری دنیا، یہ علاقے، ان میں ایک کنال کا گھر لینا ہو تو آسان نہیں ہے، اور پھر یورپ، پھر مکہ، پھر مدینہ، پوری دنیا میں مکہ آتا ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں مدینہ طیبہ آتا ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا تصور کریں۔ رکعت الفجر، اگر ایک شخص کو اختیار دیا جائے کہ آج 2 رکعتیں پڑھ لو، یا پوری دنیا وما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے جواہرات، موتی، لال، سونا، چاندی، پوری دنیا اور پوری دنیا کی بادشاہت، پوری دنیا اور پوری دنیا کا ساز و سامان ایک طرف، فجر کی 2 رکعتوں کا ثواب ایک طرف، نبوت کی زبان، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، خوشبوؤں سے معطر، میرے آقا کے کلمات کہتے ہیں اللہ کی قسم، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ایک طرف، فجر کی 2 سنتوں کا ثواب ایک طرف رکھ لو تو فجر کی 2 سنتوں کا ثواب پوری دنیا سے اعلیٰ اور افضل ہے، پوری دنیا سے اعلیٰ افضل۔ گویا کہ جس شخص نے فجر کی سنتیں پڑھ لی وہ پوری دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ امیر ہو گیا، اس کے پاس فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ جب سنتوں کا یہ مقام ہے، فرضوں کا مقام کیا ہوگا؟ فرضوں کی شان کیا ہوگی؟ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کی تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی آدھی رات کی تہجد کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جس نے عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لی، جا کے سو گیا، کام کیا، محنت کی، مزدوری کی، جو مرضی اس نے کیا، گناہ نہ کرے، جو مرضی نیکی کا کام یا ویسے اپنی ضروریات کے کام کرتا رہے، عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کی تہجد کا ثواب عطا کرے۔ اور فجر کی نماز، اس کا ثواب من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلہ فی الجنہ کلما غدا او راح، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو صبح صبح نماز کے لیے گیا، صبح صبح کون سی نماز ہوتی؟ فجر۔ جو صبح صبح نماز کے لیے گیا، جتنی مرتبہ وہ گیا زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ آنا لکھتے جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دوستوں کو بسا اوقات کہتے ہیں نا، تینوں پلانٹی پہ گئی، تینوں دعوت پہ گئی، اب تو نے مجھے دعوت کھلانی ہے،
تیرے ول بن گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو روزانہ صبح صبح میرے گھر میں آتا ہے مہمان بن کر، ظاہری طور پر میں اس کو کچھ دیتا تو نہیں ہوں، ظاہری طور پر تو کچھ ملتا نہیں ہے، میں لکھتا جا رہا ہوں. جتنی مرتبہ وہ فجر پڑھنے کے لیے میرے گھر میں آئے گا، جب میرے پاس جنت میں آئے گا میں اتنی اس کی خاص دعوتیں کروں گا. اللہ دعوت کریں گے. آج دنیا کی دعوت ہو کہ یار وہ دعوت بڑی ودیا ہے، وہ بندے وہاں دعوت پتہ چلتا ہے دعوت کہ دنیا کی دعوتیں کیا ہیں. دعوت تو وہ ہوگی جب مہمان انسان ہوں گے اور میزبان رب العالمین ہوں گے. اللہ کہیں آؤ میں تمہاری دعوت کرتا ہوں. یار اب میں تیرا مہمان کیسے بن سکتا ہوں؟ دنیا کے اندر شاہی مہمان ہوتے ہیں لیکن ہم جیسوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. فرمایا آ جاؤ، تم شاہی مہمان نہیں، تم شہنشاہوں کے شہنشاہ کے مہمان. تم اللہ کے مہمان بننا چاہتے ہو تو آسان طریقہ ہے، صبح اٹھو مسجد کے اندر آ جاؤ. اللہ کی قسم میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. فرمایا میرے آقا نے، میرے رب کہتے ہیں جو صبح صبح میرے گھر میں نماز کے لیے آتے ہیں میں ان کا لکھتا جاتا ہوں. روز قیامت ایک ایک گن کر میں اللہ ان کی دعوت کیا کروں گا. اللہ رب العزت دعوت کریں گے فجر کی نماز کی وجہ سے. میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے. چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے نا، حالے بھی چھوٹے بچے ہیں، تو جب کوئی کھیلتے یا کوئی مسئلہ ہوتا نا تو ہم کسی کو کچھ کہہ دیتے تو پھر اس سانوں کچھ کہنے لگتا. ہم کسی بڑے کے پاس جایا کرتے میں تیرے والے ہی، تو وہ جس کے ہم حوالے ہوتے نا کہنا اوے بس ہوں اگر تو انہوں ہاتھ لایا نا تو پھر تیری میری ہو جانی ہو. تو پھر بندہ حدیث ہے اس کی محبت کو سمجھو. میرے اللہ کہتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ میرے والے ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ کے حوالے ہو جائے پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان دے سکتی. انسان کس کے حوالے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے حوالے. من صلی الصبح فہو فی ذمت اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے حوالے ہو گیا، وہ اللہ کے حوالے ہو گیا. اب اللہ کے حوالے جب انسان ہو جائے اس کا سارا دن شیطانوں سے، جنوں سے، انسانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے اور آپ نے صحابہ کو دیکھا، رات کا وقت ہے، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ چاند نظر آ رہا ہے؟ فرمایا آقا نظر آ رہا ہے. فرمایا کوئی تمہیں رش تو نہیں محسوس ہو رہا؟ نہیں. کوئی دھکے؟ نہیں. کوئی دیکھنے میں مشقت؟ نہیں. فرمایا اللہ کی قسم جس طرح آج تم اپنے چہرے کو اٹھا کر اس دنیا کے چاند کو دیکھ رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے چہروں کو اٹھا کر اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے، اللہ کے چہرے کا دیدار کرو گے. جس طرح اس کی چمک تو ہے لیکن آنکھوں میں چبھن نہیں ہے، جس طرح اس کی چمک تو ہے اور ہر کوئی اپنی جگہ پر دیکھ کر اس کا نظارہ کر رہا ہے، اللہ کی قسم تم بھی جنت کے اندر اسی طرح میرے رب کے نورانی چہرے کا دیدار کرو گے لیکن تمہیں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوگی. پھر آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا اللہ کا دیدار کرنا، دو کام ضرور کرنا. آقا کیا؟ جن کی وجہ سے میرے اللہ کا دیدار ہو جائے. فرمایا فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کر لینا. جس نے ان دو نمازوں کی خصوصی حفاظت کر لی میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں میرے رب کے چہرے کا دیدار کرے گا. فجر اور عصر کی نماز انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیتی، اللہ کے چہرے کا دیدار کروا دیتی. اور اگر سویا رہا نہیں پڑھی تو بڑے فخر سے بتاتا ہے اسی تے سونے ہی رات نو 12-1 بجے ہیں، پھر صبح اٹھے نہیں جاندہ، 2 بجے تو سوتے ہیں، 3 بجے تو لیٹتے ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا. فرمایا ہاں اٹھا کیسے جائے؟ جو فجر کے وقت سویا رہا، اتنا سویا اتنا سویا اتنا سویا تاکہ سورج نکل آیا، تو بڑے آرام سے بتاتے ہیں 9-10 بجے آنکھ کھول دی ہے، 9-10 بجے اٹھتے ہیں. فرمایا جو اتنا سویا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی یعنی سورج نکل گیا،
بال الشیطان فی اذنی، شیطان اپنا گندا پیشاب اس کے کانوں میں کر جاتا ہے اور انسان کی بدبختی اس کے اوپر چھا جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو، لیکن تصور کریں آپ نے اچھا لباس سے بے تن کیا ہو، اچھا لباس پہنا ہو، اور آپ کسی شادی وغیرہ پہ جا رہے ہو، ایک گلی سے گزریں، اوپر سے کوئی شرارتی بچہ اگر پیشاب کر دے اور تمہارے جسم پر گر جائے، کپڑوں پر گر جائے، تم سکون سے بیٹھ جاؤ گے؟ نہیں بیٹھو گے، جلدی سے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، چار اس کو بولو گے، تمہارا جی چاہے گا ہم اس کو ماریں پیٹیں، اس نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ اللہ کی قسم یہ تو بچے کا پیشاب ہے، انسان کا پیشاب بھی اتنا گندا نہیں جتنا گندا پیشاب شیطان کا ہے۔ وہ شیطان ابلیس لعین، وہ شیطان اس انسان کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے جو فجر کی نماز کے وقت بھی سویا رہتا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ ہاں عصر کی نماز، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے فجر عصر کو پوری توجہ سے پڑھا وہ جنت کا داخلہ یقینی پا گیا۔ عصر کی نماز پڑھنے والا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی۔ کیوں؟ فجر اور عصر کیوں؟ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، فجر ہوتی ہے نا تو دو فرشتے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے۔ عصر ہوتی ہے، اگلے دو آ جاتے ہیں، پچھلے یہ دو چلے جاتے ہیں، پھر وہ آ کر نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں فجر تک، دو شفٹیں لگتی ہیں۔ اور میرا رب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات، ہواؤں کے جھونکے، درختوں کے پتے، دل کی اندر کی باتیں، ہر شے کو میرا اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب ہماری ڈیوٹی تھی فلاں بندے کے پاس سے، ہم وہاں سے اپنی ذمہ داری ادا کر کر آئے ہیں۔ میرے رب پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، جب تم آئے تھے تو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اب دو حالتیں ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ فجر والے فرشتے جائیں تو میرے رب پوچھے میرا بندہ کی کردا پیا سی، میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہیں یا رب ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، تیرا بندہ تو بڑا عظیم ہے، جب فجر کے وقت گئے تھے تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا، جب عصر کے وقت آئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ جب عصر والے جائیں گے میرے رب تعالیٰ پھر پوچھیں گے کیف ترکتم عبادی، میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، یا رب میں عصر کے وقت گیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، فجر کے وقت آیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس کے بارے میں میرا رب پوچھے گا فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ یا رب بڑا ہی بد قسمت ہے وہ انسان، گئے تھے تو سویا ہوا تھا، مویا ہوا تھا، اور جب آئے تھے تو اپنے کام کاج میں مصروف تھا، اس کو تیری یاد کی کوئی فکر اور لگن نہیں تھی۔ روزانہ ہی غیر حاضریاں، روزانہ ہی غیر حاضریاں، روزانہ ہی غیر حاضریاں۔ غور کرو اگر آپ نے ایک دکان ڈالی ہو اور کسی کو اس کی چابیاں دے دی ہوں اور کہا تم بیٹھا ہو، صبح و شام تم نے اس کو کھولنا ہے، تیرا بھائی ادھر سے گزرنے لگے، کہنا یار ذرا دیکھنا وہ بندہ وہاں بیٹھا ہے کہ نہیں، وہ جائے تو بندہ نہیں، دکان بند، واپس آئے تو دکان بند، آپ اس سے پوچھو ہاں وہ کیا بنا؟ نہیں دکان جاندیاں بھی بند سی آندیاں بھی بند سی، اچھا چلو کل پھر دیکھنا، پرسوں پھر دیکھنا، چوتھ پھر دیکھنا، 4-5 دن کے بعد اگر وہ یہی کہے بند 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 بند، اور 6ویں دن وہ بندہ تمہارے پاس آ جائے صاحب جی تنخواہ دے دو گے؟ تو اگر بے نماز مر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے جا کے کہے جنت دے دے، مل جائے گی؟ اللہ کی قسم نہیں ملے گی بے نماز کو جنت۔ نمازی انسان کی جب روزانہ حاضریاں لگتی ہیں نا، یا رب وہ فجر کے وقت جب دنیا سوئی تھی
وہ تیری یاد میں مصروف تھا۔ عصر کے وقت جب دنیا اپنے کاروبار میں کھوئی تھی وہ تب بھی تیری یاد میں لگا ہوا تھا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا بشر المشائین فی الظلمات بالنور التام یوم القیامہ، ہاں جو اندھیرے میں چل کر میرے گھر کی طرف آئے آقا ان کو کہہ دو آج دنیا کے اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں قیامت کا اندھیرا اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ پوری دنیا میں روشنی نام کی شے کوئی نہیں، پوری دنیا میں ایک بھی نور کی کرن نہیں ہوگی، لیکن میرا رب اس دنیا کے اندھیروں میں چلنے والوں کو وہاں اپنے نور سے منور کر دے گا اور اللہ ان کو نور عطا فرما دے گا۔ جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا اس کا، جس نے عصر نہیں پڑھی۔ من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس نے عصر نہیں پڑھی نا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے ابو بھی فوت ہو گئے، امی بھی فوت ہو گئی، بھائی بھی فوت ہو گیا، بیٹا بھی فوت ہو گیا اور سارا گھر کا سامان تباہ ہو گیا۔ جتنا بڑا نقصان اس کا ہوا ہے اللہ کی قسم اتنا بڑا ہی نقصان اس آدمی کا ہوا ہے جس کی ایک عصر کی نماز رہ گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکلتا تھا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کوئی ایسا منظر دیکھنا پڑے کہ ایک شخص کے گھر میں کوئی ڈاکو آئیں اور آ کر پورے گھر کا سارا سامان لوٹ لیں اور سارے افراد کو اس کے سامنے اس کے والد کو مار دیں، اس کے سامنے اس کی والدہ کو مار دیں، اس کے سامنے اس کی اولاد کو قتل کر دیں، اس کے سامنے اس کے بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو ختم کر دیں، سارے گھر کا سامان لوٹ کر لے جائیں اور ایک بندے کو زندہ چھوڑ جائیں، اس کا زندہ رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اس سے بہتر تھا کہ مجھے بھی مار دیتے، میں تو زندہ ہی مر گیا، اس دنیا میں میں نے کیا لینا جب میرے والدین نہ رہے، میری اولاد نہ رہی، میرے بہن بھائی نہ رہے، میرے بیوی بچے نہ رہے، میرا مال و دولت نہ رہا، میری زندگی تو زندگی بھی موت ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کی ایک عصر کی نماز رہ گئی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جس کی روزانہ اثر رہ جاتی ہے اور جی کری صاحب بس ٹائم نہیں ہوندا۔ اللہ کے بندو دنیا میں پیدائش دنیا کے کاموں کے لیے نہیں، اگر تمہارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر تم دنیا کے ناکام ترین انسان ہو، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان۔ عصر کی نماز جو نہیں پڑھتا وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا۔ اور آخری حدیث سن لیں، عشاء کی نماز ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے نا، کئی صاحب صبح اٹھا نہیں جاتا، دوپہر کو کام کے اوپر یا اپنی پڑھائی پر، اور سپہر کو اکیڈمی میں، شام کو تھکے اور رات کو نیند، بس بات ختم، عشاء بھی گئی۔ جس شخص نے عشاء کی نماز چھوڑی اور سو گیا، عشاء جماعت سے پڑھے تو کتنا ثواب ہے؟ آدھی رات کی تہجد کا۔ اور اگر چھوڑی اور سو گیا، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا، اور نبیوں کا خواب حق اور وحی اور سچا ہوتا ہے۔ ہمارے خواب میں کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن انبیاء علیہ السلام کا خواب فضول نہیں ہوتا، حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ لمبا خواب ہے، اس میں سے آپ نے فرمایا ایک بات یہ، میں نے دیکھا ایک انسان زمین پہ لیٹا ہوا اور ایک انسان اس کے پاس کھڑا ہے، کھڑے کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور وہ پتھر زور سے بے دردی سے اس کے سر پہ مارتا ہے، اتنا زور سے لگتا ہے کہ پورا سر کچل کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی تم نے کوئی ایک ایکسیڈنٹ بھی ایسا دیکھ لیا نا، وہ زندگی میں تمہیں نہیں بھولے گا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص جس کا سر ایک گاڑی کے نیچے کچل دیا جائے، وہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا، یار اچھا بھلا زندہ آدمی تھا، ایک دم سے بائک سے گرا اور وہ ٹرک کے نیچے آ کے اس کا سر ختم ہو۔ اتنا ہولناک منظر، اتنا زور سے وہ پتھر مارتا ہے، اس کا سر کا ملیچہ نکل جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دور جاتا ہے۔
یہ کھڑا انسان اتنا بے رحم ہے، وہ جلدی سے جا کر اس پتھر کو دوبارہ اٹھا کر لاتا ہے، جتنی دیر میں اٹھا کر لاتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر دوبارہ درست ہو جاتا ہے۔ وہ پھر مارتا ہے، پھر کچلتا ہے، پھر وہ پکڑتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر مارتا ہے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل علیہ السلام، جبریل یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ اس بیچارے پر اتنا ظلم اور اس کو ترس بھی نہیں۔ فرمایا یہ ظلم نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو بغیر عشاء کی نماز پڑھے اپنے اس سر کو اپنے تکیے پہ رکھ کے سکون کی نیند سو جاتا تھا۔ آج اس کو یہ سکون کی نیند سونے والے کے سر میں یہ پتھر لگیں گے اور قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی، اور قیامت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آج اگر کسی کے سر میں ایک ہتھوڑی لگ جائے، اینٹ لگ جائے، ایک اینٹ چھوٹی سی، تو وہ زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، قابل ترس انسان بن جاتا ہے۔ خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور یہ نمازیں صرف رمضان میں فرض نہیں ہیں، یہ نمازیں پورا سال ہی فرض ہیں۔ دن اور رات میں 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں، ہر مسلمان پر پورا سال فرض ہے۔ نمازی ہے سمجھ لو جنتی ہے، بے نمازی ہے سمجھ لو جنتی نہیں ہے، نمازی ہے سمجھ لو مسلمان پکا ہے، بے نمازی ہے سمجھ لو اس کا اسلام پکا نہیں ہے، اس کا اسلام درست نہیں ہے۔ نمازی ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار ہے، بے نماز ہے اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ میرا رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔